اعمال باب نمبر 3 لنگڑے آدمی کی شفا۔ ایک دوپہر پطرس اور یوحنا دعا کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف چل پڑے۔ 3 بج گئے تھے۔ اس وقت لوگ ایک پیدائشی لنگڑے کو اٹھا کر وہاں لا رہے تھے۔ روزانہ اسے صحن کے اس دروازے کے پاس لایا جاتا تھا جو خوبصورت دروازہ کہلاتا تھا، تاکہ وہ بیت المقدس کے صحنوں میں داخل ہونے والوں سے بھیک مانگ سکے۔ پطرس اور یوحنا بیت المقدس میں داخل ہونے والے تھے تو لنگڑا ان سے بھیک مانگنے لگا۔ پطرس اور یوحنا غور سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھیں، اس توقع سے کہ اسے کچھ ملے گا۔ لنگڑا ان کی طرف متوجہ ہوا، لیکن پطرس نے کہا، میرے پاس نہ تو چاندی ہے نہ سونا، لیکن جو کچھ ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ ناصرت کے عیسیٰ مسیح کے نام سے اٹھیں اور چلیں پھریں۔ اس نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ اسی وقت لنگڑے کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔ وہ اچھل کر کھڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا۔ پھر وہ چلتے کودتے اور خدا کی تمجید کرتے ہوئے ان کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوا، اور تمام لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی تمجید کرتے ہوئے دیکھا۔ جب انہوں نے جان لیا کہ یہ وہی آدمی ہے جو خوبصورت نامی دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، تو وہ اس کی تبدیلی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ بیت المقدس میں پطرس کا پیغام۔ وہ سب دوڑ کر سلیمان کے برآمدے میں آئے جہاں بھیک مانگنے والا اب تک پطرس اور یوحنا سے لپٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر پطرس ان سے مخاطب ہوا، اسرائیل کے حضرات، آپ یہ دیکھ کر کیوں حیران ہیں؟ آپ کیوں گھور گھور کر ہماری طرف دیکھ رہے ہیں؟ گویا ہم نے اپنی ذاتی طاقت یا دینداری کے باعث یہ کیا ہے کہ یہ آدمی چل پھر سکے۔ یہ ہمارے باپ دادا کے خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی طرف سے ہے، جس نے اپنے بندے عیسیٰ کو جلال دیا ہے۔ یہ وہی عیسیٰ ہے جسے آپ نے دشمن کے حوالے کر کے پیلاطس کے سامنے رد کیا۔ اگرچہ وہ اسے رہا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، آپ نے اس قدوس اور راست باز کو رد کر کے تقاضا کیا کہ پیلاطس اس کے عوض ایک قاتل کو رہا کر کے آپ کو دے دے۔ آپ نے زندگی کے سردار کو قتل کیا، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ آپ تو اس آدمی سے واقف ہیں جسے دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ عیسیٰ کے نام پر ایمان لانے سے بحال ہو گیا ہے، کیونکہ جو ایمان عیسیٰ کے ذریعے ملتا ہے اسی نے اس آدمی کو آپ کے سامنے پوری صحت مندی عطا کی۔ میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ آپ اور آپ کے رہنماؤں کو صحیح علم نہیں تھا، اس لیے آپ نے ایسا کیا، لیکن خدا نے وہ کچھ پورا کیا جس کی پیشن گوئی اس نے تمام نبیوں کی معرفت کی تھی، یعنی یہ کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا۔ اب توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لائیں تاکہ آپ کے گناہوں کو مٹایا جائے۔ پھر آپ کو رب کے حضور سے تازگی کے دن میسر آئیں گے اور وہ دوبارہ عیسیٰ یعنی مسیح کو بھیج دے گا جسے آپ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ لازم ہے کہ وہ اس وقت تک آسمان پر رہے جب تک خدا سب کچھ بحال نہ کر دے، جس طرح وہ ابتدا سے اپنے مقدس نبیوں کی زبانی فرماتا آیا ہے، کیونکہ موسیٰ نے کہا، رب تمہارا خدا تمہارے واسطے تمہارے بھائیوں میں سے مجھ جیسے نبی کو برپا کرے گا۔ جو بھی بات وہ کہے اس کی سننا، جو نہیں سنے گا اسے مٹا کر قوم سے نکال دیا جائے گا۔ اور سموئیل سے لے کر ہر نبی نے ان دنوں کے پیشن گوئی کی ہے۔ آپ تو ان نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے وارث ہیں جو خدا نے آپ کے باپ دادا سے قائم کیا تھا، کیونکہ اس نے ابراہیم سے کہا تھا، تیری اولاد سے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں گی۔ جب خدا نے اپنے بندے عیسیٰ کو برپا کیا تو پہلے اسے آپ کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ آپ میں سے ہر ایک کو اس کی بری راہوں سے پھیر کر برکت دے۔